جی اسٹوڈنٹس، لاسٹ ٹائم ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ اسٹوریج ڈیوائسز کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے ابھی تک دو کیٹیگریز ڈسکس کی ہیں، ایک میگنیٹک ٹیپ اور ایک میگنیٹک ڈسک۔ میگنیٹک ڈسک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ایک میگنیٹک ٹیپ، میگنیٹک ڈسک میں جو ہے نا وہ ایک جو میگنیٹک ڈسک جو دوسری کیٹیگری ہے، اس میں ایک فلاپی ڈسک آ جاتی ہے، ہارڈ ڈسک آ جاتی ہے اور زپ ڈسک آ جاتی ہے۔ یہ تینوں جو ہے نا میگنیٹک ڈسک ہیں، اور میں جن کو میگنیٹک ڈسک کہتے ہیں ان کی سرفیس پہ میگنیٹک جو آکسائڈ ہے، آئرن آکسائڈ کی پیسٹنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی سطح جو ہے، اس کی جو سرفیس ہے وہ میگنیٹائزڈ ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ڈسک ہوتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ یہ جو ڈسک ہیں یہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، تھوڑے سے بھی ڈسٹ پارٹیکلز جو ہیں وہ اس کے ٹریکس اور سیکٹرز کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم کسی بھی ڈسک پہ ڈیٹا سٹور کریں، میں نے آپ کو یہ لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اس پہ ہمیں ٹریکس اور سیکٹرز بنانے پڑتے ہیں۔ ٹریکس سرکلز کو کہتے ہیں، اور ایک ڈسک کو 9 ڈفرینٹ پورشنز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس کو ہم سیکٹرز کہتے ہیں، اور ایک سیکٹر کے اندر جو ہے نا وہ 512 بائٹس ڈیٹا جو ہے نا وہ سٹور ہوتا ہے۔ آج ہم نے اس کی جو کیٹیگری ڈسکس کرنی ہے وہ آپٹیکل ڈسک۔ آپٹیکل ڈسک میں سی ڈی اور ڈی وی ڈی آ جاتی ہے۔ سی ڈی روم، یہ ایبریویشن ہے کمپیکٹ ڈسک ریڈ اونلی میموری۔ کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا جو سی ڈی روم پہ ہم سٹور کرتے ہیں وہ صرف ریڈ کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم نہ تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کو سی ڈی روم کہتے ہیں، یعنی کمپیکٹ ڈسک ریڈ اونلی میموری۔ جو سی ڈی ہے اس کو بیسیکلی سی ڈی روم کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے پورٹیبل سٹوریج ڈیوائس ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور عام طور پہ اس کی جو میکسیمم سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 700 میگا بائٹ آف ڈیٹا ہے، 700 MB، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ڈرائیو ہمیں یوز کرنی پڑتی ہے، جس کو ہم سی ڈی روم ڈرائیو کہتے ہیں، جو کہ اس سی ڈی روم ڈسک پہ سے ڈیٹا ریڈ کرتی ہے۔ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں، کچھ اس کے ڈرا بیکس ہیں۔ مثلا ایک بینیفٹ ہے یہ کہ لارج اماؤنٹ آف انفارمیشن، جس طرح گرافکس ہے، جس طرح موویز ہے، ویڈیوز ہیں، وہ اس میں ہم سٹور کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اس کو ہم مختلف سافٹ ویئرز اور گیمز کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، ڈسٹریبیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک اگر ہم نے انسٹال کرنا ہے یا کاپی کرنا ہے، تو گیمز اور سافٹ ویئرز کو اس کے لیے، اس ڈسٹریبیوشن کے لیے ہم سی ڈی روم کو استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ لیسٹ ایکسپینسو ہے، سستا ہے، اور لارج اماؤنٹ آف انفارمیشن ہم اس پہ آسانی سے سٹور کر سکتے ہیں۔ ڈیوریبل ہے، یعنی فلاپی کی طرح جو ہے نا یہ ان ریلائبل نہیں ہے۔ فلاپی جو ہے اس کی کوئی شورٹی نہیں ہے، کوئی اس کی وارنٹی نہیں ہے، کسی وقت بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو سی ڈی ہے وہ ایک تو سٹوریج کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، دوسری وہ ڈیوریبل ہوتی ہے، یعنی لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کئی سالوں تک اس میں جو ہے نا وہ سٹور ہوتا ہے، اور اس کو ہینڈل کرنا بھی آسان ہے، اور انفارمیشن جو ہے وہ کئی سالوں تک اس میں سٹور رہتی ہے، یعنی یہ اس کے بینیفٹس ہیں۔ کچھ اس کے ڈرا بیکس ہیں۔ ڈرا بیکس یہ ہے کہ چونکہ یہ صرف ریڈ اونلی ہے، صرف ہم جس طرح گیمز کی سی ڈیز ہیں، موویز کی سی ڈیز ہیں، ہم ان کو صرف ریڈ کر سکتے ہیں، اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی ڈیٹا ایڈ نہیں کر سکتے، اس لیے ڈیٹا کین ناٹ بی ایڈیٹڈ، یعنی اپنی مرضی سے اس کے اندر چینجنگ نہیں کر سکتے۔ اور جو دوسرا اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ ڈیٹا ریڈ کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ سب سے زیادہ سلو جو ہے وہ سی ڈی سے ہے، یعنی میگنیٹک ڈسک جو ہے، جس میں فلاپی ڈسک ہے، جس میں ہارڈ ڈسک آ جاتی ہے، جس میں جو ہے فلاپی ڈسک، ہارڈ ڈسک اور زپ ڈسک آ جاتی ہیں، یہ ساری میگنیٹک ڈسک ہیں۔ میگنیٹک ڈسک کی جو سپیڈ ہے ڈیٹا ایکسیس کرنے کی اور اوپن کرنے کی جو سپیڈ ہے، ڈیٹا ریڈ کرنے کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ فاسٹ ہوتی ہے، لیکن سی ڈی آپ دیکھیں، اگر آپ سی ڈی روم ڈرائیو میں اس کو دیکھیں تو کئی دیر تک اس کی جو لائٹ ہے نا وہ بلنک کرتی رہتی ہے، اور پھر جا کے کتنی دیر کے بعد وہ سی ڈی جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے، یعنی اس میں سے ڈیٹا ریڈ کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ میگنیٹک ڈسک کی نسبت جو ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈی وی ڈی ہے، یہ سی ڈی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسی کی سی ڈی کو ریڈ کرنے کے لیے اس کے اندر سی ڈی روم ڈرائیو جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈی وی ڈی روم ہے۔ ڈی وی ڈی ایبریویشن ہے ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک ریڈ اونلی میموری۔
یہ دیکھنے میں تو سی ڈی روم جیسی ہی ہے، لیکن اس کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ ہم اس کو زیادہ آج کل جو ہے نا وہ سی ڈی کی نسبت ڈی وی ڈیز جو ہیں وہ پریفر ہو رہی ہیں اور زیادہ یوز ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ ڈی وی ڈی کی جو ہے وہ سی ڈی سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، مچ گریٹر ہے، یعنی اس کی عام طور پہ جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 17 جی بی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ مثلا انگلش موویز جو ہیں یا انڈین موویز اگر ہم ایک سی ڈی پہ کریں تو وہ اس کے لیے 2-3 سی ڈیز جو ہیں وہ ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، تو کچھ حصہ ایک سی ڈی پہ پھر کچھ دوسرا پھر تیسرا، لیکن ڈی وی ڈیز پہ اگر ہم ایک ڈی وی ڈی پہ کئی موویز جو ہیں وہ ہم سٹور کر سکتے ہیں۔ تو ڈی وی ڈی کی جو ہے وہ سٹوریج کیپیسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی جو ڈیٹا اوپن کرنے کی، ڈیٹا ریڈ کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ ڈی وی ڈی کی وہ بھی سی ڈی سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں تک جو ہے نا وہ سٹوریج ڈیوائسز اور مختلف قسم کی ٹائپس آف سٹوریج ڈیوائسز کو ہم نے ایکسپلین کیا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ڈفرینس ہے میموری اور سٹوریج میں۔ میموری کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ بھی میموری کا لفظ استعمال ہو اس کا مطلب ہوتا ہے ریم، یعنی میموری اور سٹوریج، یعنی سٹوریج ڈیوائسز جس میں ہارڈ ڈسک، یو ایس بی، فلاپی، یہ ساری آ جاتی ہیں۔ تو میموری اور سٹوریج ڈیوائس میں فرق کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ میموری وولاٹائل ہوتی ہے، ریم وولاٹائل ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا پچھلی دفعہ جب میموری اور اس کی ٹائپس ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ میموری وولاٹائل ہے، یعنی اتنی وولاٹائل میموری، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وولاٹائل وہ میموری ہوتی ہے جس میں ڈیٹا اتنی دیر تک سیو رہتا ہے جب تک لائٹ آن ہے یا کمپیوٹر چل رہا ہے، اس کے بعد اس میں سے ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے اور یہ ٹیمپرری میموری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا میموری جو ہے یہ وولاٹائل ہے، لیکن سٹوریج ڈیوائسز جو ہیں وہ نان وولاٹائل ہے، یعنی اس میں ڈیٹا پرماننٹ سیو ہوتا ہے اور لائٹ کے جانے کے بعد، کمپیوٹر کے شٹ ڈاؤن ہونے کے بعد بھی اس میں ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور اس میں سیو رہے گا۔ تو فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ میموری وولاٹائل ہے اور سٹوریج نان وولاٹائل ہے۔ میموری کی جو ڈیٹا سٹوریج کی نسبت جو ڈیٹا ایکسیس کرنے کی جو سپیڈ ہے، ورکنگ کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ فاسٹ ہوتی ہے۔ سٹوریج ڈیوائسز کی جو ورکنگ کی اور ڈیٹا ریڈ کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ میموری جو ہے وہ زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دی سٹوریج، کیونکہ ریم جو ہے نا وہ ذرا مہنگی ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو سٹوریج ڈیوائسز ہیں ان کی سٹوریج ڈیوائس ہے وہ لیس ایکسپینسو ہے ایز کمپیئر ٹو دی میموری۔ میموری کا جو سائز ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن سٹوریج ڈیوائسز کا جو سائز ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ ڈیٹا جو ہے نا وہ ہم سٹور کر سکتے ہیں۔ ریم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ڈیٹا اتنی دیر تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہو، جب تک ہم اس پہ پروسیس کر رہے ہوں یا اس پہ ورکنگ کر رہے ہوں۔ تو اس میں ریم کے اندر پروگرام جو ہے یا ڈیٹا جو ہے نا وہ اس وقت کاپی ہوتا ہے جب تک اس پہ ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں، جب جتنی دیر تک ہم اس کو پروسیس کر رہے ہوں۔ تو پروگرامز جو ہیں وہ اس کے اندر کاپی اس وقت ہوتی ہیں ڈیورنگ ایگزیکیوشن، لیکن سٹوریج ڈیوائسز میں وہ جب وہ ایگزیکیوشن ختم ہو جاتی ہے، کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی، کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو اس وقت پھر سٹوریج ڈیوائس میں ڈیٹا جو ہے نا وہ کاپی یا سٹور ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروگرامز جو ہے یا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیورنگ ایگزیکیوشن اس میں کاپی ہوتے ہیں، اور پروگرامز جو ہیں وہ سٹوریج ڈیوائسز میں اس وقت سٹور ہوتے ہیں یا ڈیٹا اس وقت سٹور ہوتا ہے جب ان پہ کوئی ایگزیکیوشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ میموری کی وہ کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی سٹوریج، اور اس کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی میموری یعنی ریم۔ تو یہ ڈفرینس آ سکتا ہے ایگزام میں میموری اور سٹوریج کے حوالے سے، یہ آپ نے اچھی طرح کر لینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ اس چیپٹر کا لاسٹ جو ڈفرینس ہے وہ ڈسکٹ اور ہارڈ ڈسک۔ ڈسکٹ جو ہے وہ سنگولر فارم ہے اور ڈسک جو ہے وہ جمع ہے، یعنی پلورل فارم ہے۔ ایک سنگل ڈسک کو ہم ڈسک نہیں کہیں گے بلکہ ڈسکٹ کہیں گے۔ تو ڈسکٹ مینز یعنی فلاپی جو ہے چونکہ سنگل ڈسک ہوتی ہے اس لیے وہ ڈسکٹ اس کو ہم کہتے ہیں، اور ہارڈ ڈسک اس کے اندر کئی پلیٹس ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے فلاپی میں یعنی ڈسکٹ میں اور ہارڈ ڈسک میں فرق کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اس میں سنگل فلیٹ پیس آف پلاسٹک ہوتی ہے جس پہ آئرن آکسائڈ کی کوٹنگ ہوتی ہے یعنی پیسٹنگ ہوتی ہے۔ اس میں ون اور مور میٹل پلیٹس ہوتی ہیں ہارڈ ڈسک میں جس پہ آئرن آکسائڈ کی پیسٹنگ ہوتی ہے دونوں ہی میگنیٹائزڈ ہوتی ہیں۔ جو فلاپی ڈسک ہے یعنی ڈسکٹ جو ہے وہ اسمال سائز کی ہوتی ہے اور پورٹیبل ہے،
لیکن ہارڈ ڈسک جو ہے یہ جو نارملی ویسے تو ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک آ گئی ہے جو اس کو ہم آسانی سے موو کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لیکن عام طور پہ اس لیے لفظ یوزلی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ نارملی جو ہے یہ عام طور پہ ہارڈ ڈسک جو ہیں وہ کمپیوٹر کے اندر فکسڈ ہوتی ہیں اور ان کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہارڈ ڈسک کی نسبت جو فلاپی ڈسک ہے وہ سستی ہوتی ہے اور ہارڈ ڈسک جو ہے وہ ڈسکٹ کی نسبت یعنی فلاپی ڈسک کی نسبت جو ہے وہ مہنگی ہے. پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ فلاپی ڈسک کے اندر اسمال اماؤنٹ آف ڈاٹا جو ہے وہ ہم اسٹور کر سکتے ہیں لیکن ہارڈ ڈسک میں ہم لارج اماؤنٹ آف ڈاٹا جو ہے وہ ہم اسٹور کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی ڈاٹا ایکسیس سپیڈ جو ہے وہ فلاپی کی وہ سلو ہوتی ہے، ہارڈ ڈسک کی فاسٹ ہوتی ہے. یعنی فلاپی میں سے ڈاٹا ریڈ کرنے کی ڈاٹا ایکسیس کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہے ایز کمپیئر ٹو دی ہارڈ ڈسک. تو ہارڈ ڈسک کی سے ڈاٹا جلدی اوپن ہو جاتا ہے لیکن فلاپی کی نسبت کئی دفعہ کتنی دیر تک وہ ریڈ کرتا رہتا ہے. تو ڈاٹا ایکسیس کرنے کی ڈاٹا ریڈ کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ فلاپی کی سلو ہے اور ہارڈ ڈسک کی فاسٹ ہے. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ فلاپی کے اوپر جو ڈاٹا ہوتا ہے ہمارا سیو ہوتا ہے وہ اتنا سیو نہیں ہوتا، یعنی وہ ڈیوریبل نہیں ہے، یعنی وہ کسی وقت بھی فلاپی خراب ہو گئی تو آپ کا ڈاٹا بھی ضائع ہو جاتا ہے. لیکن جو ہارڈ ڈسک میں ڈاٹا جو ہے نا وہ سیو ہوتا ہے اور وہ زیادہ ڈیوریبل ہے، وہ کئی سالوں تک جو ہے نا وہ سیو رہتا ہے. جو فلاپی ڈسک ہے یہ عام طور پہ ہیٹ اور ڈسٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، یعنی تھوڑے سے بھی ڈسٹ پارٹیکل جو ہیں وہ ہو جائیں یا کوئی زیادہ گرم ہو جائے فلاپی جو ہے نا تو وہ اس کا ڈاٹا جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اندر یہ چونکہ ایئر ٹائٹ سیلڈ کیس میں ہارڈ ڈسک کی پلیٹس جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں تو لہٰذا اس کے ڈسٹ کے جانے کے اور ہیٹ کے وغیرہ کے یا خراب ہونے کے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ جلدی خراب ہو جاتی ہے ڈسک جو ہے، لیکن ہارڈ ڈسک جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ڈیمیج جلدی نہیں ہوتی کیونکہ اس کو ایئر ٹائٹ ان پلیٹس کو ایئر ٹائٹ سیلڈ کیس میں بند کیا جاتا ہے جس میں سے ہوا بھی نہیں جا سکتی. تو اس لیے ڈسٹ پارٹیکلز وغیرہ کے جانے کے سوال پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ڈفرینس تھا ڈسکٹ اور ہارڈ ڈسک کے درمیان میں. یہ آپ کا چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ یہاں تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے. نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس کا چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. اس چیپٹر نمبر 2 کے ایک تو آپ نے اس کو چیپٹر کو اچھی طرح ریوائز کر لینا ہے کیونکہ یہ اس میں سارے ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹوریج ڈیوائسز سارے جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے کمپوننٹس کے بارے میں ہے، بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے. اور دوسرا جو ہے اس میں جو ہے نا اس کے اینڈ پہ جو اس میں شارٹ کویسچنز دیے ہوئے ہیں اور ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے جو ہے نا وہ جو اس چیپٹر سے چونکہ ریلیٹڈ ہیں وہ بھی آپ نے اس کو اچھی طرح جو ہے نا وہ آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے. تو کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ.